الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے لائے ناہیہ اور لائے نافیہ پڑھا تھا۔ اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ لائے نافیہ کی نہیں بلکہ لائے ناہیہ کی نشانی کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ والا لا لائے ناہیہ ہے، تو یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اور کسی کے خیال میں کیا کرتا ہے؟ ہم، اور بتائیں جی۔ چلیں ماشاء اللہ۔ لا جو لائے ناہیہ ہے وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور جو لائے نافیہ ہے وہ صرف اور صرف نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، مضارع پر اس کا اعرابی لحاظ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، جو لائے ناہیہ ہے وہ نہیں کا حکم دیتا ہے، اس کے اندر حکم ہوتا ہے، اور یعنی یہ کام مت کرو، نہیں کرو۔ ٹھیک ہے، مت کرو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پر اس کے ترجمے کے طور پر۔ اور یہ کرتا کیا ہے لائے ناہیہ؟ اچھا، اس کو لائے نہیں بھی کہتے ہیں، لائے ناہیہ بھی کہتے ہیں، لائے نہیں بھی کہتے ہیں۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ اپنے بعد میں آنے والے مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، تو اس کو لائے ناہیہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہم نے فعل امر نہیں پڑھا تھا، یعنی نہ حکم کرنے، اپنا نہ کرنے کا حکم۔ اب ہم کیا پڑھنے لگے ہیں؟ فعل امر، یعنی کام کا حکم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل پڑھ بھی لیا تھا، لیکن آج بھی ہم یہیں سے ہی شروع کریں گے، پھر اس کی جو قرآنی مثالیں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے اور ایسے شخص کے لیے ہو جو حاضر بھی ہو، اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ حاضر سامنے بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے اسی کو حکم دیا جائے گا نا، جو سامنے نہ بیٹھا ہو اس کا حکم کون مانتا ہے؟ ٹھیک ہے، جس پر آپ کا زور چلتا ہو وہ سامنے ہوگا، اسی کو آپ نے حکم دینا ہے۔ اچھا، جو سامنے نہیں ہوتا اس کے لیے تو گزارش ہی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، بہرحال بعض دفعہ یہ آپ مثال کے طور پر والد اگر کسی کو حکم دیتا ہے تو وہ حکم چاہے وہ موجود نہ بھی ہو، اس کا رکا بھی جا کے دے دیں، آپ اس کا خط لکھا ہوا جا کے والد صاحب کا دے دیں، تو اگر والد صاحب کو والد صاحب سمجھتا ہے تو وہ پھر وہیں پہ باقی سارے کام ہو سکتا ہے چھوڑ دے اور پہلے وہ کام کرے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کیا ہے؟ حاضر کے صیغے کے لیے حکم، یعنی فعل امر۔ فعل امر مضارع میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کر کے بنایا جاتا ہے۔ مضارع کو مجزوم فعل امر کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ اب وہ طریقہ کار ہم نے کل پڑھا تھا، تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم علامت مضارع ہٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹا دیں گے کس کی؟ جو ہے حاضر کے صیغے کی۔ یعنی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یغربو، یغربانی، یغربونا، تغربو، تغربانی، یغربنا۔ اب اگلا جو صیغہ آئے گا تغربو، تو ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ جو سامنے بیٹھنے والا بندہ ہے اس کا جو مضارع کی جو علامت ہوگی تا، اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ تغربو کی جو تا ہے وہ ہٹا دیں گے۔ اب واد حرف جو ہے ساکن ہے، اس وجہ سے ہم سے پڑھا نہیں جائے گا،
پھر ہمیں ایک الگ اضافی حرف لگانا پڑے گا جس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. حمزۃ الوصل لگائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر حمزۃ الوصل پر غمہ یا کسرہ لگائیں گے، یعنی اس کے اوپر پیش لگائیں گے یا زیر لگائیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ لام کلمے کو مجزوم، یعنی اس فعل کے لام کلمے کو مجزوم کر دیں گے. تو اس طرح ہمارا فعل امر تیار ہو جائے گا، جیسے اب آپ کے سامنے یہ تیار موجود ہے. پہلے کیا تھا؟ تنصرو، تنصرو. تو ہم نے یہ جو تا ہے جو کہ علامت مضارع کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیا تو خالی نون ساکن بچ گیا. اگر نون ساکن نہ ہوتا تو پھر ہمیں حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں تھی، یہ دو سٹیپس پھر حذف ہو جائیں گے. جہاں پہ بھی ایسی کیفیت ہے کہ جو یعنی آپ نے علامت مضارع ہٹائی، آگے والا حرف اگر متحرک ہے یعنی اس پر حرکت ہے، تو آپ کو پھر یہ حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت بھی نہیں. اور پھر صاف ظاہر ہے حمزہ وصلی آپ نے نہیں لگایا تو اس کے اوپر حرکت لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے ہم کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ پھر ہم علامت مضارع ہٹائیں گے اور لام کلمے کو مجزوم کر دیں گے. اچھا، دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حمزہ وصلی کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانی ہے، یعنی فتحہ لگانی ہے، کسرہ لگانی ہے یا ضمہ لگانی ہے. اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ عین کلمے کو آپ دیکھیں گے، یہ نون جو ہے یہ فا کلمہ، صاد جو ہے عین کلمہ، اور را جو ہے یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ عین کلمے پر جو حرکت ہوگی اس کے مطابق ہم حمزہ وصلی کے اوپر حرکت لگائیں گے. اب اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر پیش سیدھی سیدھی لگا دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی حمزہ وصلی کے بعد والا حرف ساکن، اس کے بعد والے حرف پر پیش ہے یعنی ضمہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی کے اوپر پیش لگا دیں گے. اچھا، اگر اس جگہ پر یعنی عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہے تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں آگے. دیکھیں یہاں پہ دوسری مثال ہے، اس کے اوپر پیش لگانی پڑی تھی، اس کے اوپر اس کے نیچے حمزہ وصلی کے نیچے ہم نے زیر لگائی ہے. تو پہلے علامت مضارع ہٹائی، پھر ضاد پڑھا نہیں گیا، اس کے لیے ہمیں حمزہ وصلی لگانا پڑا. حمزہ وصلی کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو ملانے کے لیے اس کے نیچے ہم نے زیر دی. زیر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم پیش بھی تو لگا سکتے تھے، تو زیر ہم نے اس وجہ سے دی کہ عین کلمے کے نیچے زیر تھی. اگر عین کلمے کے اوپر زبر ہوتی تب بھی ہم حمزہ وصلی کے نیچے زیر دیتے. اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہوتی تو پھر اس کی طرح ہم یہاں پہ بھی جیسے اس کے اوپر ہم نے پیش لگائی، یہاں پہ بھی ہم پیش لگا دیتے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آخری سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ لام کلمے کو یعنی با کو ہم نے مجزوم کر دیا. لے جی، یہ بن گیا اضرب. مطلب کیا ہوگا؟ انصر، تو مدد کر، اضرب تو مار. لیں جی، اب ہیں قرآنی مثالیں. وارزق، وارزق. دیکھیں اصل میں کیا ہے؟ واو کو اگر ہٹا دیں گے تو حمزہ وصلی کے اوپر اب آپ خود ہی بتائیں بلکہ کون سی حرکت لگائیں گے؟ جی، اور جی جی، اور سب لکھا کریں فوری طور پر کیونکہ ٹائم بچ جائے سب کا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. وجہ یہ ہے کہ عین کلمے کے اوپر پیش ہے، تو اس وجہ سے ہم نے حمزہ وصلی کے اوپر پیش لگانی ہے. تو ماشاءاللہ جب آپ لوگ صحیح جواب دیتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ کلاس کے اندر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بعض دفعہ بیٹھے تو کلاس میں ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ یہاں پہ نہیں ہوتی. تو صاف ظاہر ہے جس کو پتہ نہیں ہوگا، جس نے سنا نہیں ہوگا، تو اس کے تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ اس کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے. تو جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور غور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اب ہم اس کے اوپر پیش لگائیں گے. اصل میں کیا ہے؟ یہ ارزق. اچھا اب آپ دیکھیں آخری حرف ساکن ہے، اس کا مطلب یہ فعل امر ہے.
حکم دیا جا رہا ہے وارزق اور رزق دے اہلہو اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے. اچھا اللہ کے لیے ہمارا فیل تو وہی آئے گا لیکن ہماری التجا ہوگی اللہ کے سامنے. صاف ظاہر ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا, اللہ کو تو حکم نہیں دے سکتے نا, لیکن لاڈلا انداز ہو سکتا ہے کہ اللہ سے انسان لپٹ جائے. اب دیکھیں نا اس کو ہم, اب آپ عربی گرامر جب انسان پڑھتا ہے تو پھر یہ ان باتوں کا, یہ باتیں دل کو لگتی ہیں. یہ انسان بندہ چمٹ جائے اللہ سے, اے اللہ بس پوری کر نا, میرا یہ کام پورا کر میرے مالک, بس میں کس کے گھر جاؤں, میں کس کے در پہ جاؤں, تو نے کرنا ہے میرے اللہ. تو اس طرح کی جب ہم بات کریں گے, یہ جو انداز ہوگا ورزق, یعنی اب آپ دیکھیں نا عربی کے اندر حکمیہ بات ہے, وہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, ہم چمٹ گئے, ہم لاڈ کر رہے ہیں, ہم اللہ سے حجت کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ نے کرنا ہے, بس مجھے پتہ نہیں ہے اللہ تو کر دے, تو کرنے والی ذات ہے تو کر دے بس. ٹھیک ہے, تو اچھا اگلی بات بھی سن لیں, اور ساتھ یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہو گیا, اب نہیں بھی ہوا تو ہو گیا. جو دعا کرے نا اس دعا کا یقین ہونا ضروری ہے کہ ہو گئی, بس دوسری بات کوئی نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہوئی تو ہمارے آنکھوں کا دھوکا ہے, وہ ہو چکی ہے, کیونکہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہر مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جو جائز دعا ہوگی. ناجائز تو ہم مانگیں گے نہیں, صاف ظاہر ہے, تو جائز دعا قبول ہوتی ہے ہر صورت میں. تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی. اس کے اصل میں 3 طریقے ہوتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو دعا مانگنے والا ہے نا وہ حلال کھاتا ہو. یہ بات بس ذہن میں ضرور رکھیے گا, اور ایمان والا بھی ہو. صاف ظاہر ہے ایمان والے کی دعا رد نہیں ہوتی. تو حلال کھانے والے کا کام کیا ہے کہ وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا, ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا مانگنے کا سلیقہ آنا ضروری ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرے, اللہ کی تعریف بیان کرے, اس سے پہلے پاکیزگی اختیار کرے, اللہ کی تعریف بیان کرے, پھر دعا کرے, دعا کے بعد درود پاک پڑھے. تو ایسے سمجھیں اس دعا کے اوپر جو ہے مہر لگ گئی ہے قبولیت کی. اور قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے, دوسری یہ ہے کہ دعا جو ہے آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آنے والی تھی تو وہ اللہ نے ٹال دی, تیسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اے کاش دنیا میں تو ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. آپ جب دعا مانگیں تو اس کے بعد سکون میں آ جائیں کہ الحمدللہ میری دعا قبول ہو چکی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی تنگی پیش آتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اللہ سے مانگیں, اور پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے, ہم صدقہ دیں. صدقے کی رقم آپ کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, اور 10 روپے دے دیں تو بھی وہ چل جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, مطلب آپ کی جیب میں اس وقت جو کچھ ہے آپ دے دیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ ایک صدقہ بکس گھر میں بنا کے رکھ لیں, اس کے اندر ڈال دیں بس. اب اس کو آپ نے استعمال کہاں پہ کرنا ہے, جب مرضی کر لیں, جیسے مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ اگر ہم گھروں میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بچوں کے ہاتھوں سے ہم نے اللہ کی راہ میں دلوانا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. بات کہیں اور نکل چکی ہے, تو بہرحال اہم باتیں ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے تو بہت فائدہ ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے خود کو ہوتا ہے کہ میں اگر دوسروں کو کوئی بات کروں گا تو میں پھر جو ہے خود بھی کروں گا. اور میں الحمدللہ میری جو تنخواہ ہوتی ہے وہ میں کیا کرتا ہوں, پہلے جو بچوں کو میں سب کو ماہانہ بنیاد پہ خرچی دیتا ہوں, اس کو میں کہتا ہوں پھر اس میں سے آپ اپنے صدقے کے پیسے نکالیں, تو وہ خود بچے نکالتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ٹرین کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں جو ہے اجر بھی ملے گا, اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے, اور ان کی اپنی زندگی بھی اور آخرت بھی سنورے گی. لے جی, وارزق اہلہ, رزق دے اس کے رہنے والوں کو, من الثمرات پھلوں میں سے. اب اگلی چیز کیا ہے, دیکھیں, ان یضرب بعصاک الحجر, ان کہ, اب ان اصل میں ان کا نون ساکن تھا, اس کو آگے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر دی گئی. اور یضرب یہ جو تھا اس کے جو ہے
نیچے جو زیر تھی اس نے خود گرا دی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف آ گیا. یہ حمزہ وصلی ہے. تو اس کے نیچے اگر ہم حرکت لگائیں گے یعنی زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے یا زبر لگائیں گے تو وہ ہم دیکھیں گے عین کلمے کو. عین کلمے کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو تو اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے اگر اس سے پہلے کوئی حرف نہیں ہوگا تو. اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہوگی تو ہم حمزہ وصلی کے اوپر پیش لگائیں گے. اور اس کے اوپر سکون کی علامت لگی ہوئی نہیں ہے لیکن با ساکن ہے. اچھا ان غریب بھی. اچھا اب دیکھیں اس کے اوپر سکون کی علامت کیوں نہیں لگائی گئی. اصل میں یہ ان غریب تھی. آگے با کو ملانے کے لیے یہاں پہ دو حروف کیونکہ ایک جیسے آ گئے یہ ایک الگ قاعدہ ہے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر دو ہم مخرج ایک جگہ سے ادا ہونے والے حروف اکٹھے ہو جائیں اور تو پہلے حرف کو دوسرے کے اندر مرج کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے را کو ڈائریکٹ با کے ساتھ پڑھا ہے. یہ را با الگ سے یعنی یہ اس میں سے ایسے سمجھیں اس کو ہم نے سائلنٹ کر دیا ہے. تو ہم پڑھیں گے کیا ان یضرب بعصاک الحجر. تو مارو بعصا کا اپنی لاٹھی حجر پتھر پر. لیں جی اب اگلی مثال اذهب با ساکن. دیکھیں اذهب تو جا حکم ہے. تو جا بی کتابی میری کتاب کے ساتھ. ہاذا میری اس کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے میری اس کتاب کے ذریعے. اسی طرح فعل امر دیکھیں اذهبا اصل میں کیا تھا اذهبانی. نون اعرابی اس کا گر گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو فعل امر ہوتا ہے اس کا لام کلمہ مجزوم کرنا ہوتا ہے. لام کلمہ مجزوم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو مجزوم کرنا ہوتا ہے. اس فعل کو مجزوم کرنا ہوتا ہے. لام کلمہ تو ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں نا. اصل میں وہ تو یا رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا جزم کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم مجزوم کرتے ہیں. جب تثنیہ آئے گا تو اسے کیسے مجزوم کریں گے. تثنیہ آئے گا تو اس کا نون اعرابی گر جائے گا منصوب کرنے کی صورت میں بھی اور مجزوم کرنے کی صورت میں بھی. اور جمع کی بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ منصوب اگر ہوتا ہے جمع کا فعل اس کی بھی نون اعرابی گر جائے گی اور اگر مجزوم ہوتا ہے تو اس کا بھی نون اعرابی گر جائے گا. تو یہ اذهبا دونوں کو کہا جا رہا ہے تم دونوں جاؤ. اب یہ الف جو ہے نا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دو ہیں. ٹھیک ہے اگر ہم ایسے پڑھتے اذهب تو وہ ایک ہوتا. اذهبا دو ہوں گے. اذهبا تم دونوں جاؤ الى فرعون فرعون کی طرف. انه طغى بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى. تو انہوں نے پھر آگے سے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاة نہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے لیے ایک وزیر بھی بنا ایک مددگار بنا میرے گھر والوں میں سے. تو آگے پھر انہوں نے دعا مانگی اپنے بھائی ہارون کا نام لیا. تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کی اور پھر اس دعا کو قبول کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ دونوں کو ملا کر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اذهبا تم دونوں جاؤ. اب تم دونوں جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف انه طغى بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. لیں جی ہاں یا مریم اے مریم اقنوتی. اب دیکھیں میں نے اقنوتی کا کیوں ترجمہ کیا ہے. یہ حمزہ وصلی کے اوپر پیش کیوں لگائی ہے کیوں کیونکہ نون یعنی عین کلمے کے اوپر پیش ہے. تو کیا ہے اقنوتی تو اقنوتی لربی کی اپنے رب کے لیے کھڑی ہو جا اپنے رب کے لیے وسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور جو ہے رکوع کر الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں یہ سارا کا سارا جو ہے یہاں پہ فعل امر چل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے دیکھیں یہ بہت اہم دعا ہے اپنا یہ آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن جان اے مطمئن نفس ارجعی لوٹ جا. یہاں پہ بھی حکم ہے حکمیہ بات آ رہی ہے.
الی ربکی راضیۃ مرضیہ، یہ جنت کے اندر جو روح ہوگی نا، جو جنتی روح ہوگی اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی خوشی. تو یہ دعا کیا کریں، اللہم اے اللہ ہمیں اس جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تو یہ والا جو اعلان ہے ہمارے لیے بھی ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو عبادی کا مطلب میرے بندے. میرے بندے کون سے؟ جو اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے دعائیں مانگنی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جو ہے آگ کی بات آئے تو فوراً اپنے لیے دعا مانگا کریں گے، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اللہم اجرنا من النار. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ دیکھیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، اصل میں کیا تھا؟ اعبدونا. تو یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اعبدو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اعبدو، نون اعرابی گر گئی تو کیا بن گیا؟ اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بھائی تم عبادت کرو کس کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. خود بتا رہے ہیں اپنے پیدا کرنے کے حوالے سے. پھر جو جس کا اتنا بڑا تمہارے اوپر احسان ہے نا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادت بھی کرو. اور انسان کا میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یا میں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، رب کی عبادت نہیں کریں گے، تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، وہ ہر صورت میں عبادت کرتا ہے. وہ پھر کس کی کرے گا؟ یا مال کی کرے گا، یا دولت کی کرے گا، یا دیوی دیوتاؤں کی کرے گا، یا کسی نہ کسی کی وہ عبادت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ انسان کے اندر فطرت ہے. تو اسی طرح اگر ہم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وہاں پہ بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان خرچ کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کسی نہ کسی جگہ پر وہ ضرور خرچ کرے گا. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی والی جگہوں پہ انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ ہر صورت میں ہوتا ہے. یا یہ ہے کہ اسی طرح توحید کے لحاظ سے بھی اگر توحید پر نہیں رہتا تو پھر شرک میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی شرک پھر آخری درجہ ہوتا ہے نا. اس سے پہلے یہ جو مال کی محبت ہے یہ کیا ہے؟ اور جو انسان مال کو معبود بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا قرآن مجید کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جس نے اپنے مال کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہم نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور مال کی محبت دل کے اندر نہیں رکھنی. یہ مال اللہ رب العزت نے جس کو دیا ہے اس کو اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کو دل میں جگہ ہم نے کبھی بھی نہیں دینی. اسی طرح اللہ کا غیر ہمارے دلوں میں کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر صورت میں ہماری لازمی ضرورت ہے کہ ہمارا دل توحید سے بھرا ہوا ہو. بس اس کے علاوہ اس کی جگہ کوئی، یعنی اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے ہمارے دل کے اندر جگہ تصور میں بھی نہیں ہونا چاہیے. لیں جی، اب آپ دیکھیں، وَادْخُلُوا، اصل میں کیا ہے؟ ادخلونا، نون اعرابی گئی اور حمزہ وصلی کے اوپر پیش آ گئی. وَادْخُلُوا، اور تم سب داخل ہو جاؤ، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے. کونو، تم سب ہو جاؤ، قوامین بالقسط، جو ہے مضبوط ہو جاؤ قسط، عدل پر. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل کہو. اب ذرا دیکھ لیں اتنی بڑی بات ہے، جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے قرآن کا حکم ہے، یہ حکم آ رہا ہے. اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، جو حکم والی بات آتی ہے تو وہ مضبوطی سے پکڑنا بہت ضروری ہوتا ہے.
اگر ہم حکم توڑتے ہیں تو پھر بہت بڑا اس کی بہت بڑی سزا بھی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل کہو، یعنی عدل کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ، اگرچہ وہ جو عدل کی بات ہے اگرچہ ہو ذا قربا، قریبی رشتہ دار، یعنی اگرچہ آپ کا سامنے آپ کا والد ہو، بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، تو اس کے خلاف بھی بات جاتی ہے تو عدل پر بات کرنی ہے. وہاں پہ ہم نے یہ ڈنڈی نہیں مارنی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اب اس کو تو جو ہے قید ہو جائے گی. اب اگر قید ہونی ہے تو بھائی ہو جائے گی، اسی میں اسی کی بہتری ہے. اگر قید کاٹنا اس کے لیے لازم ہے تو وہ لازم ہے اس دنیا میں. اگر اس دنیا میں وہ برداشت کر جائے گا تو آخرت میں بچ جائے گا، آخرت میں وہ جنت پالے گا. تو ہم نے تو آخرت کے اعتبار سے اپنی یہ دیکھنی ہے. اصل میں ہماری دلی محبت تو ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، لیکن اگر ہم آخرت کو سوچتے ہیں تو بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو بادشاہ تھے اور اپنے بچوں کو جو ہے پھانسی پر چڑھنا پڑا یا قید برداشت کرنی پڑی تو انہوں نے کروا دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بچہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ کے اندر بعض دفعہ ادھر سے دوسری طرف سے بھائی بھی ہوتا تھا، قریبی رشتہ دار بھی ہوتے تھے. تو وہ پھر جنگ میں جب وہ مد مقابل کفر کی جو ہے صف میں ہوتے تھے تو پھر جنگ کے اندر تلوار دونوں طرف چلتی تھی. تو اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. میں اصل میں فعل امر غائب و متکلم، میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا سبق بھی آگے بڑھتا رہے نا، اور باتیں جب آتی ہیں تو بہت معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. لیں جی، فعل امر غائب. اب غائب کے لیے بھی حکم آ رہا ہے جو کہ متکلم کے لیے بھی وہی طریقہ ہوگا اور غائب کے لیے بھی وہی طریقہ ہوگا. اب آپ ذرا غور کیجیے، جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم ایسے شخص کے لیے ہو جو غائب ہو یا خود اپنے لیے ہو تو کیا کریں گے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ لام امر ہم استعمال کریں گے. اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو فوراً میسج کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نے آڈیو میں پوچھنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ میرے ذاتی نمبر پر پوچھا کریں، کیونکہ اس کے اندر یہ جو ہماری ویڈیو بنتی ہے تو یہ ہم نے گروپ میں بھی بھیجنی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کلاس کے دوران لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارا ٹائم آپ کو پتہ ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو کلاس پھر جو ہمارا سبق ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری کلاس چلتی رہے اور اس کے اندر جو جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے وہ نوٹ بھی کیا کریں، اور ساتھ میں میسج پر میری نگاہ ہوتی ہے مستقل، تو اگر کسی نے میسج کرنا ہو تو وہ میں اس کا فوری جواب دینے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں. لیں جی، فعل امر لام امر ہم لگائیں گے اور پھر کیا کریں گے آگے؟ مضارع مجزوم. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لام امر مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. نہیں، وہ یہ لام اور ہے، وہ لا اور جو ہے لائے نہیں اور لائے نفی تھا. اب لام آ رہا ہے، خالی لام. تو یہ کیا کرے گا؟ لام امر مضارع کو مجزوم کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا کام بھی مضارع کو مجزوم کرنا ہے. جیسے لینصر، تاکہ وہ مدد کرے یا اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے. اب آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ اس کے لیے جو موجود نہیں ہے اس کے لیے ہمارا انداز التجا کا ہوگا، گزارش کا ہوگا. ٹھیک ہے، لینصر، تاکہ وہ مدد کرے یا اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے. دیکھیں نا، اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے. لینصر، اب دیکھیں یہ اپنے لیے ہے، تاکہ میں مدد کروں یا مجھے چاہیے کہ میں مدد کروں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لام امر جو ہے جو متکلم کے سیغے ہیں ان کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور جو غائب کے سیغے ہیں ان کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے. لینصر، تاکہ میں مدد کروں، اور لینصر، تاکہ وہ مدد کرے. اب آپ کے سامنے گردان آ رہی ہے لام امر کی. دیکھیں
लियफ़अल, लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, अपना लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना, इफ़अल। अब यहाँ पे देखें ये फ़ेल अमर आया है जो हमने पहले बनाया है, इसके साथ हम लाम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हाजिर का सीगा है। अगर हाजिर का सीगा जो है उसके अंदर हम डायरेक्ट उसे कहेंगे तू ये कर, इफ़अल तू ये कर, ठीक है। अच्छा इसी तरह इफ़अला तुम दोनों करो, इफ़अलू तुम सब करो, इफ़अली तू एक मुअन्नस कर, इफ़अला तुम दो मुअन्नस करो, इफ़अलना तुम सब मुअन्नस करो। ली अफ़अल चाहिए कि मैं करूं, ली नफ़अल चाहिए कि हम दोनों करें, ली नफ़अल चाहिए कि हम सब करें। अब आपके सामने ये पूरी एक गिरदान आ गई। अच्छा जी, लाम की अब आपके सामने अक़साम आ रही हैं जो कि हम इंशाल्लाह फिर कल दोहराएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है आप जब इनको पढ़ते हैं तो बाज दफा जहन से निकल भी जाती है। तो हम कल इनको दोहराएंगे भी सही, और आज भी आप इनको जब आपके सामने आए तो आप इनको नोट करें अच्छे तरीके से और फिर इनको याद करने की कोशिश करें। ये चीजें याद करने वाली होती हैं, चाहे रट्टा भी लगाना पड़ जाए। तो मैं कभी कभी कहता हूँ भाई ऐसी जगहों पे आप रट्टा भी लगा लिया करें, कोई मसला नहीं है। आप देखें कुरान मजीद पूरा का पूरा, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे होते हैं वो रट्टा ही लगा लेते हैं, उनको तो समझ नहीं आ रहा होता ना। लेकिन कुरान मजीद जिसने हिफ्ज कर लिया उसका जो है खाली हिफ्ज करने का, बात की चीजें यानी समझना, उस पर अमल करना, वो बात, बाकी चीजें बात की हैं। जो हिफ्ज करना है वो खुद एक बहुत बड़ा अमल है। वो बहुत बड़ा अमल क्यों है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो वो बंदा जिसके सीने के अंदर कुरान है वो उसका अमीन के तौर पर है। दूसरी बात यह है कि हिफाजत का जरिया है, वो एक बेहतरीन जो आम टूल है हिफाजत का, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के अंदर लोगों के दिल रखे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ये क्या कहते हैं एजाज की बात होती है जो बच्चा हाफिज हो। तो अब आप देखें उसे समझ नहीं होती लेकिन वो हिफ्ज कर लेता है ना, तो वो जो याद की हुई चीज होती है उसका आप देखें जहन कैसे खुलता है उसके बाद, वो हर चीज समझना उसके लिए आसान हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहती। तो याद करना भी एक जो है इंसान को तरीका होना चाहिए, और उसमें इंसान जो है मेहनत करने का आदी बनता है ऐसी चीजों से। ऐसा मसला भी नहीं है। मतलब ये जो बाज दफा रट्टा लगाने के ऊपर ना लोगों को बहुत ज्यादा एतराज हो जाता है, तो वो बिल्कुल हर चीज पे ऐसे नहीं होता, कोई चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसको आपको फौरी याद करने की जरूरत होती है तो वो कर भी लेनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो आज बहरहाल आप अपने तरीके से जैसा आपको अच्छा तरीका लगे इनको आपने याद करना है। देखें इसको कहते हैं लामे ताकीद, इसके अंदर ताकीद का मफहूम आता है, ठीक है, लामे ताकीद। अच्छा उसके बाद है हरफे जार के तौर पर, लाम भी आता है हरफे जार के तौर पर। जब हरफे जार के तौर पर आएगा तो वो इस्म से पहले आएगा, इसके बाद वाला जो इस्म होगा वो मजरूर होगा, जर की हालत में चला जाएगा, ठीक है। इस्लाम ने कुछ नहीं किया, लाम ताकीद, और ये जो लाम है इसने क्या किया, इसको मजरूर कर दिया जो हरफे जार के तौर पर आता है। अच्छा उसके बाद लामे कई कहलाता है, ये क्या करता है, ये मुजारे को नसब देता है। लामे कई, लामे कई कहलाता है, मुजारे को नसब देता है। अब मुजारे का आपको पता अपना लामे कई का आपको पता कैसे चलेगा, वो लाम जिसके बाद वाला मुजारे मंसूब हो जाए, आप समझ जाए कि ये लाम लामे कई है, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह लामे अमर ये क्या करता है, मुजारे को मजजूम कर देता है। अब आपको लामे अमर का कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है, जब आपको पता चले कि वो लाम जो मुजारे को जिसने मजजूम कर दिया है, तो आप समझ जाए कि ये लाम लामे अमर है। अब आप देखें आपको चार लाम आपके सामने आ गए, एक ही शक्ल के हैं, लेकिन इनका आपको पता कैसे चलता है कि ये लाम ताकीद है, ये लाम जो है हरफ जार के तौर पर आया है, ये लाम लाम कई है, और ये लाम लाम अमर है। तो पहला क्या है, ये ताकीद का मफहूम पैदा करेगा, इसने किसी किस्म का कोई किसी चीज का कुछ नहीं बिगाड़ना, ठीक हो गया। ये फेल के ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होगा, सिर्फ इसने ताकीद का मफहूम पैदा करना है।
تو وہ فعل آپ کو ویسا کا ویسا نظر آئے گا، تو یہ اس کا مطلب لام تاکید ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے لام آ رہا ہے جو کہ حرف جار کے طور پر ہے، تو اس کے بعد اسم آئے گا جو کہ مجرور ہوگا، جر کی حالت میں ہوگا، تو ایسے اسم کو، ایسے لام کو آپ نے حرف جار سمجھا۔ اس کے بعد دیکھیں نا، پہچان ہو جائے گی آپ کو کہ یہ اسم سے پہلے آیا ہے۔ اس کے بعد ہے لام کئی۔ لام کئی کیا کرتا ہے؟ مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ تو اس سے اگر آپ کے سامنے مضارع منصوب سامنے آتا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ لام کئی ہے، اور اس کے بعد لام امر ہے، تو ایسا لام جس کے بعد مضارع مجزوم ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لام امر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 4 قسم کے لام ہیں، یہیں پہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے ان کو تیار کر لیا، تو آپ کو قرآن مجید میں کہیں پہ بھی کوئی لام جو ہے نظر آئے گا نا، وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لام کون سا لام ہے۔ بس یہ لام کئی جو ہے نا جی، سمجھا جا، اس کو کہا جاتا ہے لام کئی، لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ یہ مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ اس کو بھی ہم جو ہے انشاءاللہ آگے شاید ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لام مضارع ہے، یہ دیکھیں حکم کے لیے استعمال، لام امر ہے یہ جو ہے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ لیں جی، واو اور فا ما قبل ہونے کی صورت میں لام امر ساکن ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک اور قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو لام امر ہے نا، لام امر، اس سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو یہ لام کے نیچے زیر ہے نا، تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سکون کی علامت آ جاتی ہے۔ اور ما قبل ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی، مثال کے طور پر یہ لام امر اور لام کئی دونوں ایک جگہ پہ، ایسی جگہ پہ آئے ہیں جو جن کے بعد مضارع جو ہے تثنیہ میں ہے یا جمع میں ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے تثنیہ اور جمع میں ایک شکل ہوتی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے؟ تو لام کئی جو ہے اس سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام کئی لی رہے گا، اسی طرح اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ لام زیر لی ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ جو لام امر ہے نا، یہ مجزوم ہو جائے گا، اس کے اوپر سکون کی علامت آ جائے گی، اپنا ساکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو مجزوم نہیں کہیں گے، ساکن کہیں گے۔ اب اس کی ہم مثالیں دیکھ